جی میرا سوال یہ ہے اللہ کون ہے اور اس کی پہچان کیسے کریں؟ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور اس کی پہچان کیسے کریں۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، بنانے والا، کائنات کی ہر چیز کو بنانے والا۔ یہ دنیا میں جتنی بھی چیزوں سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے اس میں چیزوں کی تعریف یا احسان نہیں ہے، یاد رکھیں چیزوں کی تعریف یا احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کی تعریف اور اللہ کا احسان ہے۔ ہم روٹی کی تعریف نہ کریں، جب ہم روٹی کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو ہم روٹی کی تعریف نہ کریں، اللہ کی تعریف کریں، کیونکہ روٹی کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، جس زمین پہ ہم چلتے ہیں وہ زمین اللہ کی، ہاں سورج اللہ کا، چاند اللہ کا، جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں ہوا اللہ کی، زمین میں سے ہر چیز کھانے پینے کی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہمارے شریر میں طاقت اللہ کی دی ہوئی، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت اللہ کی دی ہوئی، کانوں کے اندر سننے کی طاقت اللہ کی دی ہوئی، ساری نعمتیں اللہ کی۔ تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کون ہیں۔ انسان کا کوئی ایسا لمحہ نہیں جس لمحے میں انسان اللہ کی نعمتوں کا فائدہ نہ اٹھا رہا ہو، اللہ کی نعمتوں کا اس کے اوپر احسان نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر امتحان لیا ہے، پریکشا لی ہے کہ میرے احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے یا ناشکری سے دیتا ہے۔ موت تک جیون کا سمے دے دیا ہے۔ اب اگر انسان نے احسان کا بدلہ احسان سے نہ دیا، ناشکری سے دیا، تو جہنم کا حقدار ہے، اس میں کوئی ظلم نہیں ہے، مرنے کے بعد وہ نرک کی آگ کا حقدار ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں جو ہے اللہ کو یاد کرتے تھے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ آپ جب ان کی جیونی دیکھیں گے تو ہر طرح سے ہر چیز میں دعائیں ہیں ان کی، کہ لیٹرنگ میں جا رہے ہیں تو دعا، لیٹرنگ سے باہر آ رہے ہیں تو دعا، کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا، اور ساری انسانیت کو یہ سبق سکھایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سچا پیدا کرنے والا اس طرح سے راضی ہوتا ہے۔ سانس اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، جس کا فائدہ، اللہ کی اس نعمت کا فائدہ انسان ہر وقت اٹھا رہا ہے، کوئی لمحہ خالی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہر وہ سانس جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ سانس حرام گیا۔ سانس کتنی بڑی نعمت ہے، جب سانس رکتا ہے مرتے ٹائم اس وقت انسان کو معلوم ہوتی ہے کہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا احسان ہم پر اللہ کا ہے، اس لیے اللہ کا احسان کا بدلہ احسان سے دو، تاکہ موت کے بعد ہمیں ہمیشہ کامیابی کا جیون ملے، ہم نرک کی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو لوگوں میں اللہ کی تعریف بھی ہر وقت کرو، اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے اللہ کا شکر اور تعریف کرو، جیسے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ ان کے جیون کو دیکھیں، ہر کرم کی دعا ہے، ہر کرم میں اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا، جیون کے سمے کو برباد کر دیا، ہاں، اور مرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے، جب سے تجھے میں نے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا، جب سے لے کے موت تک تو نے میری نعمتوں اور رحمتوں کا فائدہ اٹھایا، آج تو مر کر میرے پاس لوٹ کر آیا ہے، تو آج میرے لیے کیا لے کے آیا ہے، تو نے میرے احسان کا بدلہ کیا چکایا ہے۔ تو انسان کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا، بہت انسان پچھتائے گا اور کہے گا کہ ہائے، یہ بھول چوک مجھ سے کیسے ہو گئی، جس نے مجھے سب کچھ دیا تھا، میں نے اس کے لیے دنیا میں کچھ نہ کیا، دنیا بٹورنے میں لگا رہا، میں نے اس کی ناشکری کی۔ ہاں، تو انسان بہت پچھتائے گا۔ انسان اس کے سوا اور کیا پائے گا کہ جا
اگر تو نے میرے احسان کا بدلہ احسان سے نہ دیا، ناشکری سے دیا ہے، تو جا، جہنم تیرا انتظار کر رہی ہے، جہنم کی آگ میں جا ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سدھارو، انسانیت کے روپ میں رہیں ہم، اور مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ دوسروں کی غلطیاں نہ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، کیونکہ ہمیں اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ جو انسان اپنی غلطیوں کے لیے خود سے لڑائی کرتا ہے، جو انسان اپنی غلطیوں کے لیے خود سے لڑائی کرتا ہے، وہی اپنے آپ کو سدھار پاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے باطن کو، اپنے اندر کے حال کو صاف کرو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کرو، مرنے سے پہلے راستے پر کنکر ہی کنکر ہوں تو اچھے جوتے پہن کر چلا جا سکتا ہے۔ بات پر غور کریں، راستے پر کنکر ہی کنکر ہوں تو اچھے جوتے پہن کر چلا جا سکتا ہے، لیکن اچھے جوتے کے اندر چھوٹا سا ایک بھی کنکر ہو تو ایک اچھی سڑک پر کچھ قدم بھی چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم باہر کی چنوتیوں سے نہیں، اندر کی کمزوریوں سے ہار جاتے ہیں، یعنی ہم باہر کو صاف کرنے سے نہیں، اندر کو صاف کرنے سے ایمان پاتے ہیں۔ تو ہم اندر کو صاف کریں، اندر کی دنیا بدلیں، اندر سے اللہ سے تعلق بنائیں۔ زیادہ تر انسانوں کی، یعنی ہمارے پاس یہی سمسیا ہوتی ہے کہ ہم جھوٹی تعریف سے برباد ہونا چاہتے ہیں۔ انسان اپنی تعریف چاہتا ہے، اور یہ جھوٹی تعریف ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ ہمارے پاس یہی سمسیا ہوتی ہے کہ ہم جھوٹی تعریف سے برباد ہونا چاہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو خاک میں ملا کر اللہ کی تعریف پر راضی ہو کر کامیاب نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہار اور جیت ہماری سوچ پر نربھر ہے۔ اگر ہم دنیا میں بھٹک گئے، اللہ کی طرف سے من مان لیا تو ہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ٹھان لی تو جیت ہے۔ تو میرے بھائیوں، سوچ کر فیصلہ کر لو کہ جو غلطی کل ہوئی ہے اسے آپ آج سے نہیں دہرائیں گے۔ کٹھن سمے میں بھی اللہ کو راضی کرنا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اس مقصد کے بنا جیون بیکار ہے۔ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں جیتے، ان کا جیون بیکار ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، باقی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، ہر چیز اس کے سامنے بے بس ہے۔ اللہ کی نہ شروعات ہے نہ انت ہے، ہم سب کی شروعات بھی ہے، انت بھی ہے۔ اللہ ہمیں زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، ہمیں پالتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہم اللہ کو صفات سے جانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی صفات سے جانتے ہیں کہ رحمان ہے، وہ رحم کرتا ہے، ہاں، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، یہ ساری صفت ہیں اس کی، مگر ہم اسے ذات سے نہیں جانتے۔ وہ کیا ہستی ہے، کتنی اونچی ہستی ہے کہ اے اللہ، ہم نے جو کچھ تیرے بارے میں پڑھا اور سنا، اس سے تو بہت بڑھ کر برتر ہے، ہمارے تصور اور ہمارے خیال سے بہت بلند ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی قدر و قیمت ہمارے دل دماغ میں اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ محبت ہمارے دل دماغ میں اللہ کی ہونی چاہیے۔ جیسے بھینس کا بچہ بندھا ہوا ہوتا ہے، اور کسی طرح سے اگر وہ کھل جائے تو فوراً اپنی ماں کے تھنوں کے نیچے بھاگتا ہے دودھ پینے کے لیے۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ماں کے علاوہ میری ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا کوئی، فوراً جو ہے دودھ پینے کی طرف بھوکا بھاگتا ہے وہ۔ اسی پرکار سے انسان پوری دنیا میں سب کو پتھر سمجھے، صرف اللہ کو سمجھے کہ اللہ میری ضرورت پوری کر سکتا ہے، اور اللہ سے بے انتہا محبت کرے اور اس کی طرف لپک کے بھاگے۔ ہاں، اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگے، اپنی حاجتیں اللہ سے مانگے، مصیبت میں اللہ کو پکارے، پریشانی میں اللہ کو پکارے۔ جیسے بھینس کا بچہ لپک کے بھاگتا ہے بھینس کی طرف، اسی طرح سے ہم بھی بھاگیں لپک کے اللہ کی طرف۔ جیسے بھینس کا بچہ کٹلا بھاگتا ہے لپک کے، اسے دکھتا ہے کہ جو ہے میری ماں کے علاوہ میرا کوئی اور ضرورت میری پوری کر نہیں سکتا، میری حاجت پوری کر نہیں سکتا۔ اسی طرح سے انسان دنیا کو چھوڑ کر کے، جیسے
भैंस के बच्चे का ध्यान सिर्फ माँ की तरफ होता है, दाएं बाएं नहीं देखता, वो खुलते ही माँ की तरफ भागता है कि उसे पता है कि और कोई मेरी ज़रूरत पूरी कर नहीं सकता। तो इसी प्रकार से हम भी दुनिया को न देखें, दुनिया की चीज़ों को न देखें, लपक के अल्लाह की तरफ भागें कि हमारी ज़रूरत सिर्फ अल्लाह पूरी कर सकता है, हमारी परेशानी सिर्फ अल्लाह दूर कर सकता है। कि या अल्लाह, ए परवरदिगार मैं भूखा हूँ, अल्लाह से फरियाद करे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करे। और अगर अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत नहीं है तो नमाज, रोज़ा, हज सारे अमल बुत खाना है। नमाज, रोज़ा सारे अमल बाकी हैं मगर तू बाकी नहीं है फिर। तो मेरे भाइयों, यह है असल मकसद, अल्लाह को पहचानना, उसके एहसान जानना कि वो हमारा मालिक है, उसकी नेमतों से हर वक्त हम फ़ायदा उठा रहे हैं, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? तो उसका इतना भी हक नहीं बनता कि उसका इल्म हासिल करें, उसका ज्ञान हासिल करें, उसका शुक्र अदा करें, उसको राज़ी करने की मेहनत करें। क्या हमें मरना नहीं है? क्या हमें अल्लाह की तरफ नहीं लौटना है? क्या हमें अल्लाह के दरबार में पेश नहीं होना है? क्या अल्लाह को हमें जवाब नहीं देना है? तो मेरे भाइयों, अपने आप को समझाओ, ये दुनिया धोखे का घर है। अपने आप को समझाओ, दुनिया के बहकाए में ना आओ कि ये ज़िंदगी धोखा है, ये ज़िंदगी बहुत नापेदार है। हंसता खेलता परिवार, कभी भी उसमें मौत हो सकती है किसी की भी, कभी भी बिछड़ सकते हैं। यहाँ कोई चीज़ सुरक्षित नहीं है, सब पर अल्लाह का कब्जा है। कोई रिश्ता सलामत नहीं है, कोई दोस्ती सलामत नहीं है। हर रिश्ता टूटने के लिए है, हर दोस्ती छूटने के लिए है। इसलिए दुनिया में दिल न लगाएं, अपने रब से दिल लगाएं, अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें, अल्लाह का एहसान मानें, अल्लाह को राज़ी करने में लग जाएं। पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए। तो भाई, मैं हर बार कहता हूँ लोगों से कि हमारे चैनल के अंदर जाकर एक एक करके सभी वीडियो देखें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधेरे से निकल के रोशनी में आ जाएं। और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से अहले किताब अपने दिल की जलन से ये चाहते